أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ آپ کے کلام کو آسان بنانے کے لیے یا اس کو سمجھنے کی جو کوشش ہم کر رہے ہیں اس کو ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. اس ہمارے دلوں کو ذہن کو کھول دیجیے. آپ کے کلام کا سمجھنا آسان بنا دیجیے. آخر دعوانا الحمدللہ. چلیے جیسا میں پہلے بھی پلیٹ فارم پہ اعلان ہم کر چکے ہیں کہ آج ہم کچھ بیسک لینگویج کے بارے میں پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. آفٹر ریپیٹیشن جو ریسیٹیشن تھا بہت سارے لوگوں کا، اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کچھ ابتدائی باتیں ہیں جو ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے. دے ہیو ناٹ سو فار لرن دوز تھنگس. اس میں جس کے مائک آن ہے پلیز سب سے پہلی بات تو اپنے مائک میوٹ کیجیے. نمبر 1 ایوری ون شوڈ میوٹ ہز مائک. ممتاز تمہارا مائک میوٹ نہیں ہے. اینڈ سیکنڈ تھنگ، ڈو ناٹ پلے with the buttons of the website that is WebEx. صرف آپ کو اگر کبھی کچھ پوچھنا ہے تو اس کو انمیوٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. باقی کسی بٹن کو ہاتھ میں لگائیے، اس سے بہت مشکل پیدا ہو رہی ہے. ابھی کئی لوگ ہیں جن کو بات جس میں ممتاز کا مائک کیوں نہیں میوٹ ہو رہا ہے؟ Why don't you mute it? یہاں سے میں بھی میوٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو نہیں. ابھی نہیں ہوا. السلام علیکم. وہ لوگ جو ٹیبلٹ وغیرہ سے لاگ ان کرتے ہیں تو ان کا ایسے ہی دکھاتا ہوں گا تو ان کی آواز بھی آتا ہے، مگر وہ مائک نہیں ہے. جی چلیے مگر یہاں پہ دکھا رہا نہیں وہ مائک کا جو ہے کچھ بھی. تو شاید ٹیبلٹ سے یا اس سے لاگ ان کرے تو اس سے ہو سکتا. پھر بھی دانش بھائی اگر رہے تو زیادہ بتا سکتے تھے، مگر دکھ رہے تو نہیں تھے پرسوں سے نہیں دکھ رہے. جی میں سمجھ چکے ہیں آؤٹ آف ٹاؤن ہے، کیا پتا پرسوں بھی نہیں چلا کہ آج کی کلاس ہونا چاہیے تھا کو. چلیے تو یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں. یہ میری کلاس مختلف لیول کے اسٹوڈینٹس ہیں.
کچھ لوگ ہیں جو کہیں گرامر سیکھے ہوئے ہیں، کچھ ہیں جو میرے پاس کچھ سیکھے ہوئے ہیں، کلاس میں سینئرس ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بالکل ہی زیرو ہیں گرامر میں. اور میرا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کچھ سیکھنے کی نیت سے میرے پاس آ رہا ہے میں اس کی ہیلپ کروں، جو کچھ میرے سے بن سکتا ہے اس تک پہنچانے کی کوشش کروں. اگر کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسک سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، بیٹر ٹو کوئٹ اینڈ ویٹ فار دا ایڈوانس تھنگس دیٹ وی ول ڈو ان فیوچر انشاءاللہ. لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ایڈوانس بھی ہیں تو اس کا ایک ریویژن ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں. یہ جو بھی ہو رہا ہے اس کا مائک کھلا کیوں رہتا ہے سمجھ نہیں آتا، بند ہو گیا. چلیے، اب تک میں جو کراتا آ رہا تھا وہ کچھ ایسی چیزیں جو نحو اور صرف کی تھی ملا کے، جہاں پر جس چیز کی ضرورت تھی، کبھی جملوں کے بارے میں بتا دیا، کبھی مرکب کے بارے میں بتا دیا، کبھی نحو کے بارے میں جو جو ضرورتیں تھیں. لیکن اب میں تھوڑا سا کوشش کرنا چاہتا ہوں، یا پھر ایک کوشش ہے، اللہ سے دعا کیجیے کہ اس میں کامیاب ہوں، کہ لیٹس گو ان اے سسٹمیٹک وے. اور کچھ جتنی چیزیں اس کو ایک سسٹمیٹک وے میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اٹ میں ٹیک سیورل کلاسز. ہسٹری آف اسلام تو بہت آسان ہے، اردو میں بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم تفسیر کی کلاس میں وہ اگر کریں گے تو اس میں ٹائم بہت جا رہا ہے، اس لیے فرائیڈے کی کلاس وہی چوز فار دس پرپز. سب سے پہلے we have to make a difference with the branches of knowledge of Arabic language. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The very first thing is, koi language, the first thing is the Arabic language. You should have a notebook also. اس میں آپ تھوڑا سا لکھتے بھی جائیں اور تمام چیزیں انشاءاللہ. اور اس سے پہلے بھی بہت سی چیزیں ریپیٹ ہوئی ہیں، انٹروڈیوس ہوئی ہیں اس کلاس میں بھی، کچھ لوگ نئے بھی ہیں. اینڈ ہاؤ مینی main branches of this language? How many main branches of this language? یہ پہلے ذہن میں بہت ہم کو کلیئر کر لینا چاہیے. Arabic language, the branches. There are two main branches, and what are they? بہت سے لوگ ہیں جو بڑی آسانی سے یہ بتا دے سکتے ہیں کہ what are those two main branches of the Arabic language. کوئی وسیم. What are the two main branches? نحو بول رہے ہیں آپ؟ Huh? صرف Yes. اینڈ نحو بول رہے ہیں. Yes. Can you give me the definition of the branch of surf? The first branch is surf. And the second branch is no. We are doing from the very beginning.
اس کے ڈیفینیشن ہم لیں گے، پھر اس کے بعد اور تفصیل میں ہم جائیں گے. واٹ از دا برانچ آف سرف؟ کوئی ایک مجھے اس کا ڈیفینیشن دے سکتا ہے؟ دیر آر پیپل ہو ہیو لرنڈ ان مائی کلاس آلسو ان سم ادر پلیسز آلسو. آئی وانٹ اے ڈیفینیشن. باقی سے بات کریے اور اس کو یس وسیم تمہیں بولو واٹ از دا ڈیفینیشن آف سرف؟ What part of language is called surf? وہ تو بہت بیسک ہے. دانش آگے آخر. ویری گڈ. السلام علیکم. آپ کا نام وسیم ہے. میوٹ یور سیلف. ہاں میں جس سے پوچھا فی الحال وہ بولے وسیم آر یو ایبل ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ سرف؟ یس سر نو کچھ تو بولیے. میوٹ کر کے بول. کام کے بارے میں بات کریں گے ہم اس میں، ورک کے بارے میں. اس میں ہم ورک کے بارے میں بات کریں گے سر میں. جی ہو گیا. جسٹ میوٹ کر لیجیے. نو جانا یو وانٹیڈ ٹو سے سم تھنگ. گیو می اے ڈیفینیشن آف سرف. Yeah, the definition of surf is the study of kalima. One kalima. Single word. Single word. ابھی ہم پر دیکھیے سارے لوگ اس کا ڈیفینیشن پہلے اچھی طرح سے سمجھ لیجیے کہ ہمیں کئی بار صرف میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں کلموں کی تعداد صرف 3 ہے. پوری قرآن کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں گے تو وہ کتنے کلموں میں ہے گی؟ کلمے معنی ورڈس. دس از ورڈ. ورڈ معنی لو. الفاظ. الفاظ کی قسمیں. الفاظ کی قسمیں اسی کو کلمہ کہتے ہیں بعض لوگ. اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی دنیا کا 8واں عجوبہ جو ہے دریافت کرنے جا رہے ہیں. ہر ایک کے پاس جو تھوڑی بہت بھی اردو بھی جانتا ہے یا کوئی اور جانتا ہے ان میں سے ہر ایک سب کوالیفائڈ ہیں، ایڈلٹس ہیں، سب لوگ کچھ نہ کچھ جانتے ہیں. تو اپنی پریویس نالج کو یوز کرتے ہوئے جو بھی لینگویج ہم جانتے ہیں اس میں ہر لینگویج میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. الفاظ ہوتے ہیں. الفاظ کے ملنے سے جملے بنتے ہیں. اپنا اظہار خیال ہم کر سکتے ہیں رائٹنگ میں یا پھر اپنی بات چیت کے ذریعے. تو وہ چیزیں ذہن میں رکھیے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو انویسٹیگیٹ اباؤٹ دا 8th wonder آف دس ورلڈ. تو کلمہ یا ورڈ یا لفظ یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں. یہ کئی بار کہہ چکا ہوں. ٹھیک ہے. لفظ میں نے ورڈ، ورڈ میں نے کلمہ. ٹھیک ہے. یہ لفظ یہ سب ایک ہی چیز ہے. تو الفاظ کی تعداد پہلا یہ بھی 1 لاکھ بار ہم کلاس میں کر چکے ہیں. پہلا جو لفظ ہے کوئی بھی وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. اور دوسرا سب کو معلوم ہے واٹ از اٹ؟ تھرڈ. یہ کئی ریپیٹ ہو چکا ہے اب تک، لیکن اب میں اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے ارینج کرنا چاہ رہا ہوں وہ کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، آپ تک کچھ پہنچا سکوں تو میرے لیے بات سے مختلف ہوگا. تو اس صرف اس اسم کو کہتے ہیں جو مفرد کلمہ، دیٹ از دا سنگل کلمہ. کوئی ایک سنگل کلمے کے بارے میں پورے معلومات دیتا ہے. اٹ ڈسکس دس برانچ آف نالج وچ از کالڈ صرف gives information about a single کلمہ. کوئی ایک مفرد کلمہ میں اسم ایک مفرد ہے، فعل ایک مفرد ہے. ہر اس کے لمیٹیشنس ہیں.
ایک مفرد کلمہ، یہ بات یاد رکھ لیجیے، جس کو اردو آتی ہے اس کو یہ ڈیفینیشن لکھ لیجیے. صرف عربی زبان کا وہ علم ہے، صرف عربی زبان کا وہ علم ہے جو صرف کسی مفرد کلمے کے تعلق سے پورے معلومات دے گا، جو کسی مفرد کلمے کے بارے میں پورے معلومات دے گا. اس کا اپنا فیلڈ ہے. جب تک کلمہ مفرد ہے دا لینگویج دیٹ برانچ ول ورک، جس کو ہم صرف کہتے ہیں، اس کو انگریزی میں مارفولوجی بھی کہتے ہیں یا اسٹڈی آف دا ورڈ کہتے ہیں. اور یہ جو بھی بات کرے گا، بہت سی باتیں کرے گا، وہ صرف ایک کلمے کے بارے میں کرے گا. دیٹ از دا ڈیفینیشن آف صرف. صرف پھر ایک بار میں کہہ رہا ہوں، جس کو لکھنا ہے پوائنٹس لکھنا ہے پوائنٹس لکھ لیجیے. اٹ از دیٹ برانچ آف عربک لینگویج which speaks in detail about a single word or kalima or lafz. And what is this is Nahu is also called grammar. اور اس کا definition کیا ہے؟ When two or more kalimas join together, this branch of knowledge that is called Nahu or grammar comes there. یہ اعراب کی بات کرے گا، اسم کے اندر تبدیلیوں کی بات کرے گا. So we will first make a clear difference between sarf and nahu. یہ دونوں کے میں آپ کو وہ دے دیا ڈیفینیشن. یہ وہ ہے جو صرف اور صرف سنگل کلمے کے بارے میں بات کرے. اب ہم کیا کیے تھے؟ اسم کے بارے میں ہم کچھ معلومات حاصل کیے تھے، اور ایک ہی شاید کرے تھے ہم. If you remember, what was the first thing that we talked about? Ism. Aqsam, kinds of ism. اسم کے بارے میں kinds مانے اقسام. جامد، مشتق اور مصدر پڑھے تھے، یہ ہم پڑھ لیے تھے. تو ہم اس کو بولیں گے بنیادی اقسام، دا بیسک kinds. بنیادی اقسام. اب بنیادی اقسام میں ہم کیا پڑھے تھے؟ پہلے جامد، اور یہ بہت زیادہ اس کی مثالیں بھی ہم کر چکے ہیں. جامد کیا ہوتا ہے؟ جو کہیں سے ڈرائیو نہیں ہوتا، کسی چیز کا ایک نام جو ہم کسی زبان میں دیتے ہیں، عربی نہیں کسی بھی زبان میں. اس کی بہت سی مثالیں آپ دے چکے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا مصدر ہم پڑھے تھے، اور تیسرا مشتق ہم پڑھے تھے. جس میں مشتق یہ کیا ہے؟ بنیادی اقسام ہے. اور اس کو میں سمجھا بھی چکا تھا کہ مصدر کیا ہے کہ از دا نیم آف دا ورک. یہ کسی بھی چیز کے نام کو کہیں گے جامد، اور مشتق بھی ہو سکتا ہے نیم میں، لیکن مصدر کیا ہے؟ نیم آف دا ورک. اس کی مثالیں بھی آپ اردو میں دیے تھے، ایک دو چار مثالیں جلدی دے دیجیے. نیم آف دا ورک، اینی ون، میں جسے پوائنٹ آؤٹ کروں. یا تو آپ لوگوں کو ہاتھ اٹھانا بھی تو نہیں آتا نا اس کے لیے. ڈاکٹر صاحب مصدر کی دو چار مثالیں اردو میں انگلش میں جس میں دیتے ہیں آپ دیجیے. کوکنگ، سوئمنگ. ویری گڈ. اردو میں کیا بولیں گے؟ تیرنا، کھانا، تیرنا، پینا، ساری چیزیں، کھیلنا ہے نا. یہ تو کھیل رہا ہے مصدر ہوا. اب اسی سے جو
نام نکلیں گے اس کو مطلب. آج ہم صرف ایک نقشہ بنا رہے ہیں، اے پلان آف اسٹڈی، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کو کیا سیکھنا ہے اور دھیرے دھیرے اسے سیکھیں گے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو برڈن یو ٹو مچ. کچھ لوگوں کے لیے یہ چیزیں ممکن ہے بہت آسان ہوگی، لیکن کچھ لوگوں کے لیے بالکل بنیادی ہوگی. تو کوئی بھی اسم کی بنیادی اقسام، پہلے ہم اسم کے بارے میں پوری تفصیل سے بات کریں گے، اس کے بعد فعل کے بارے میں بات کریں گے. بس اتنا ہی فیلڈ سرف کا ہے. فعل کے جو کانجوگیشن ہے اس میں اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کتنے قسم کے فعل ہوتے ہیں، ہر فعل کی خصوصیت کیا ہوتی ہے، وہ فعل بنتا کیسے ہے، یہ ساری چیزیں اس کا آج ہم ایک نقشہ تیار کر رہے ہیں. اس نقشے کے لحاظ سے جو آج ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اس کو اسی پلان کے تحت ہم دھیرے دھیرے سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو دا ویری فرسٹ category that we learned before is about, this is number 1, بنیادی اقسام. بنیادی اقسام جامد، مصدر اور مشتق. اب اس کے بعد کوئی بھی اسم کسی بھی زبان کا ہو، اس میں جنس کے اعتبار سے اس کی قسمیں ہوتی ہیں. جنس، جیم نون سین، جنس کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے اس کی قسمیں ہوتی ہیں. جنس مینس جینڈر، اکارڈنگ ٹو جینڈر. ٹھیک ہے، کیا ہوتی ہیں وہ؟ Can anyone tell me what are the, how many categories or how many kinds according to jins, according to gender? Anyone? Male and female. Male and female, مذکر اور مؤنث. ذرا تھوڑا صبر کریے. مذکر، مذکر اور مؤنث، یا پھر اس کو جو ہے میسکولائن جینڈر کہیں گے. میل فیمیل سے زیادہ میسکولائن جینڈر، میسکولائن جینڈر. یہ آپ لکھ لے سکتے ہیں، میسکولائن جینڈر اینڈ فیمینائن جینڈر. فیمینائن جینڈر. جنس کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک مذکر اور دوسرا مؤنث. اب دھیرے دھیرے جب آپ قرآن میں الفاظ پڑھیں گے تو اس کو آپ صرفی تحلیل یا صرفی انالیسس میں یہ معلوم کریں گے کہ اگر یہ اسم ہے تو پہلی چیز جامد ہے، مصدر ہے یا مشتق ہے. آئی تھنک اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. پہلی چیز. اس کے بعد ہم معلوم کریں گے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اب اس کی پہچان کے طریقے ہیں. مذکر ہے تو اسم مذکر کیسے بنتا ہے، مؤنث ہے تو مؤنث کی پہچان کیا ہے، کتنے قسم کے مؤنث ہوتے ہیں، یہ سارا علم صرف بتائے گا. صرف مذکر مؤنث نہیں، مذکر کے اندر کچھ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، جیسے آخر میں ہوتے پہ ختم نہیں ہوتا ہے، یا اس میں حرف الف ممدودہ یا مذکورہ نہیں ہوتا ہے. کچھ اس کی پہچانیں ہیں. یہ ہم انشاءاللہ یہ دونوں مذکر سے مؤنث کیسے بنتا ہے، مؤنث سے مذکر کیسے بنتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اور اس کی وجہ سے دوسری چیزوں میں وہ تبدیلی جو آئے گی پھر وہ فوری اس کا فیل بدل جائے گا. لیکن فی الحال جنس کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہوگی، جلدی سے. اور اس نے کہا تھا جنس کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہوگی. عارف؟ ہاں، دو قسمیں ہوگی نا. تب تک آپ کیا پڑھے اسم کے بارے میں؟
ایک تو دانش ہوتا ہے جو کہیں سے نہیں نکلا. اب 8-10 مثالیں اپنی کاپی میں لکھ لیجئے. آج نہیں تو پھر کبھی بھی کلاس ختم ہونے کے بعد لکھ لیجئے. جھاڑ، پہاڑ، دریا، سمندر، یہ سارے کہیں سے نہیں نکلے ہیں. چاند، سورج، آسمان، زمین، یہ سارے کے سارے جامد ہیں. اور جب بھی وہ قرآن میں آئیں گے تو اس کے نام خود آئیں گے، شمس، قمر، طاہر وغیرہ. اسی طرح سے ایک مصدر ہوگا، وہ جو ہے وہ روٹ ورڈ سے نکلتا ہے اور اس کے معنی صرف کام کا نام ہے. اس مصدر سے کئی مشتق کئی اسم نکلیں گے، وہ بھی ہم دیکھیں گے کیسے کیسے اسم نکلتے ہیں. دوسرا جو گروپ ہے وہ جنس کے اعتبار سے. اب اس کے بعد تیسرا جو گروپ ہے وہ ہے عدد کے لحاظ سے، نمبر کے لحاظ سے، اکارڈنگ ٹو دا نمبر. عدد کے اعتبار سے. عدد کے اعتبار سے. عدد کے اعتبار سے کیا ہے؟ How many kinds are there? 3. ہاں، کیا ہے وہ؟ Single, dual, plural. اس کو ہم کوئی سنگل یعنی سنگولر، سنگل کی بجائے سنگولر بولیں گے اس کو. اور ڈوئل کو کیا کہتے ہیں؟ تسنیہ. یہ 3 سین نون، یہ تسنیہ کہیں گے اس کو، یعنی ڈوئل. اسے ڈوئل کہیں گے. لیکن سنگل کی بجائے سنگولر بولیے. اوکے، سنگولر. اور پھر یہ کیا ہے؟ جمع ہے. ٹھیک ہے، پلورل. یہ سنگولر ہے، ڈوئل ہے، پلورل ہے. یہ کون بتائے گا؟ کون سا برانچ بتائے گا لینگویج کا؟ یہ صرف بتائے ہے نا، یہ واحد. اب اس میں دیکھیے کئی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اس کا اپنا ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ ہم دیکھیں گے. لیکن اگر ابھی تھوڑی دیر میں ایک مثال اگر ہم لیں گے، کوئی بھی ایک مثال، جیسے روٹ ورڈ ہے، میں یہاں لکھ رہا ہوں، شاید سمیٹ دوں گا. روٹ ورڈ ہے تین زبر، جیم زبر، دال زبر. Can anyone read this root word? Sajada. Sajada. What is the meaning? وہ سجدہ کیا. ارے لوگوں کے سامنے آ رہا ہے نا، بالکل جو اقبال کہہ رہے ہیں ان کو یہ نالج ہے. وہ سجدہ کیا، وہ سجدہ کیا. یہ روٹ ورڈ ہے. اس کے اندر ٹینس بھی ہے اور اس کے اندر ایک فائل بھی ہے. اس کو وہ ورب ان ایکشن ہے، وہ سجدہ کیا. اس سے ہم ایک ناؤن نکالتے ہیں. ایک ناؤن جسے ہم کیا کہتے ہیں نماز میں، وٹ از اٹ کالڈ؟ اونلی ناؤن. سجدہ، اسے کہیں گے ہم سجدہ کہیں گے. اب ایک سجدہ کرنے والا یا کرنے والی ہوتی ہے، ایک سجدہ کرنے والا یا کرنے والی ہوتی ہے. یہ بھی یہ مصدر سے ڈرائیوڈ اسم ہے سجدہ. اس فعل کا نام ہے جو انسان کرتا ہے. اب اس کے بعد وہ کام کرنے والا ایک ہوتا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ ساجد کہیں گے.
साजिद कहें, ये सिंगुलर है या प्लूरल है या डुअल है? ये सिंगुलर है। साजिद सिंगुलर है। अब हम कह रहे हैं यहाँ पर कि अदद के लिहाज से इसकी 3 किस्में हैं। एक जो है सिंगुलर है साजिद, और इसी मुज़क्कर का एक डुअल भी होगा, 2 लोग मिलकर सजदा कर रहे हैं। क्या बोलेंगे, कोई बता सकता है? 2 लोग मिलकर सजदा करे, ये हमेशा याद रखिए। ये एक प्रोनाउंसिएशन है साजिदानी आनी। अभी आपको जो वर्ब का कॉन्जुगेशन होगा उसमें भी बहुत जगह काम आएगा साजिदानी। दैट मीन्स द 2 प्रोस्ट्रेटर्स, 2 सजदा करने वाले। और फिर हम इसी के बारे में कह रहे हैं कि जमा है। जमा क्या होती है? इकबाल बेगम जी जमा 2 से लोग अगर हो तो जमा करते हैं। हाँ, वाव अलीफ लगाएंगे इसमें आखिर में, क्या बोलेंगे? साजिदून। साजिदून भी और साजिदीन। वो साजिदीन क्या होगा? ये सर्फ का काम नहीं है। साजिदीन कब होगा वो जो है नहू बताएगा, लेकिन ये वो नो। लेकिन देखिए कोई भी चीज में जरा गौर से मेरी बात सुनिए, कोई फिक्स रूल नहीं होता कि यही एक तरीका है जिससे किसी इस्म की जमा बनती है, और ये दूसरी किसी जबान में नहीं है, सिर्फ अरबी में है। वो है तस्निया, डुअल का सेगा है ना। द 2 प्रोस्ट्रेटर्स बोलेंगे, ऑल प्रोस्ट्रेटर्स प्लूरल। एक सजदा करने वाला, 2 सजदा करने वाले, और सारे सजदा करने वाले, ये है। अब अंग्रेजी में आप देखेंगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नोट, जैसे उसकी जमा कार, व्हाट इज द प्लूरल? प्लूरल ये तो कोई भी बता सकते कि अंग्रेजी सबको आती है। कार का प्लूरल कार हो गया। चलिए उसके बाद मैंगो, मैंगोज, इसमें क्या लगाएंगे आखिर में? एस लगाएंगे। सिटी, सिटीज, इसमें क्या करेंगे? IES, इसको निकाल के वाई निकाल के IES करेंगे। चलिए तो बहुत ज्यादा जरूरत है, और दूसरे भी रहे तुम्हारे साथ। सिटीज, दिस इज अ रूल इन इंग्लिश। जैसे हम सीखते हैं कि यस या ES या IES लगाने से किसी भी इसम की जमा बनती है, ठीक है। अब उसी तरह से अगर मैं कहूँ मैन, मैन, अब इसको मैंस या ES लगा के या IES लगा के आप चेंज नहीं कर सकते। बट अहम बात थोड़ी सी मैं अंग्रेजी के जरिए समझा रहा हूँ, उसको थोड़ा समझ लीजिए। मैन का जो भी प्लूरल होगा वो बिल्कुल इस रूल से हट जाएगा। इसी तरह से चाइल्ड है, चाइल्ड थोड़े बढ़ेंगे, चिल्ड्रन बने। ये कैसे बिल्कुल बदल गया। तो ये रूल्स कोई फिक्स नहीं है। साजिद, साजिदानी, साजिदून, इट्स नॉट फिक्स। इसको कहते हैं जमा या तस्निया मुसल्लम। अब यहाँ पर मैं एक चीज और करूँगा कि ये जो हम इसम ले रहे हैं इसको साउंड प्लूरल कहेंगे, या जो एक उसूल से बनता है। लेकिन कई ऐसे हैं जो बगैर किसी उसूल के बनते हैं। प्लूरल या तो साउंड होगा, साउंड माने सालिम,
साउंड माने सालिम, जैसा ऊपर का रूल बताया था ऊपर। अभी यहाँ पर इंग्लिश में ये साउंड प्लूरल है, कार का कार्स है, मैंगो का मैंगोज है, सिटी का उसमें वाहिद की हालत बाकी रहती है, सिर्फ उसमें कुछ इजाफा होता है, उससे बनाने का तरीका। साजिद की हालत बाकी है, सिर्फ अलिफ और नून का इजाफा करने से ज्वेल बन गया, और साजिदून में वाव नून का इजाफा करने से वो प्लूरल बन गया। दिस इज ए रूल बट इट हैज एक्सेप्शंस, इसके अंदर एक्सेप्शंस भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, इसकी वाहिद जमा और ड्वेल है। दो या दो से ज्यादा किसकी? एक तो वाहिद हुआ, फिर दो हुए, फिर इसके दो से ज्यादा के लिए अलग है ना। इस समय में आता मुज़क्कर के, ये मुज़क्कर का वाहिद ड्वेल और जमा है, प्लूरल सिर्फ मुज़क्कर का है। मुज़क्कर होने की वजह से उसका वाहिद साजिद हो गया, गाइड हुआ, सजदा से सजदा बना, सजदा करने वाला साजिद है, तो मुज़क्कर का वाहिद बना, मुज़क्कर का तस्निया बना, मुज़क्कर की जमा बनी। अब उसी तरह से एक मुअन्नस भी होती है, मुअन्नस होती है। एक सजदा करने वाली को क्या कहेंगे? साजिदा या साजिदत, दोनों भी कह सकते हैं, तो आता है, लेकिन वो हमारी ज़बान में जब वो नाम रखते हैं तो साजिदा कहते हैं। साजिदा, ये हा गया, दरअसल छोटा ते है, ये मुअन्नस का क्या है? वाहिद, वाहिद है, तस्निया है, जमा है? वाहिद। तो जो वाहिद है साजिदा। अब उसके बाद दो सजदा करने वालियां हैं, साजिदतान, साजिदतान। हाँ, ही बता रही है। कौन बता रहे? साजिदा सिंगल है, उनका नाम है। ये कह रहा था कि उसी को बताइए कि देते हो। आपकी आवाज क्लियर नहीं है दानिश। सॉरी सर, फिर बोलिए क्या बोले थे? ये बोला था, इसका जो मुसन्ना है मुझे साजिदा ने ही बताया, बाई चांस नाम से हो। साजिदतान, दो सजदा करने वाली औरतें। साजिदा एक सजदा करने वाली औरत। साजिदतान, ये लिखने में कुछ थोड़ा सा बड़ा फर्क है। ये जो वन नोट का पेन है, इसकी काफी प्रैक्टिस करना पड़ता भी, मुझे नहीं आ रही है। फिर भी ये आप सब पढ़ रहे हैं। साजिदतान, तीन अलीफ जीन पे दे रहे हैं, साजिदतान। इजाफा क्या हो रहा है? तान। ये बहुत काम आने वाला प्रोनाउंसिएशन है। जब हम फेल की तरफ जाएंगे, वहाँ पर जब हम गर्दन करेंगे, ये आन, ऊन, दत्तान, हाथ जैसे है। अब अगर सारी औरतें सजदा कर रही हैं तो क्या कहेंगे? कोई और दूसरा साजिदा? अब ये सारी औरतें सजदा करने वाली औरतें साजिदा, साजिदात। अब इसका साजिदात, इसके लिए अगर आपको उसके एग्जाम्पल चाहिए तो फिर आप सूरह अल-अहज़ाब में एक आयत आई है, साजिदा साजिदून व साजिदात, राकिऊन व राकियात, क्या है वो, साइमीन व साइमात। वो तमाम जो है मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों से रहे हैं। सूरह अल-अहज़ाब निकाल के उसमें से आप देख ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो भी है, इसको कौन सा प्लूरल कहेंगे हम? सालिम।
اور سالم کا ڈیفینیشن پھر کسی کا مائک بشیر الدین صاحب اپنا مائک آپ وہ کیجیے میوٹ. ویسے سے تو میوٹ بھی نہیں. ہاں چلیے اس کو کیا کہیں گے؟ ساؤنڈ پلورل یا سالم جمع سالم. سالم کا ڈیفینیشن کون دے سکتا ہے مجھے؟ سالم کا ڈیفینیشن واحد کی حالت باقی رہے. بس ختم اتنا سکون سے بولیے. سالم پلورل وہ ہے جس میں مذکر ہو یا مؤنث ہو اس کے واحد کی حالت باقی رہے اور اس میں کچھ حروف کا اضافہ ہو تو وہ ساؤنڈ پلورل یا جمع سالم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا ہے وہ جمع مکسر کہلاتا ہے. جیسے انگریزی میں ابھی میں مثال دیا تھا، چائلڈ سے چلڈرن، مین سے مین، وومن سے ویمن. تو یہ جو ہے جمع مکسر، جو اس کو ہم بروکن پلورل کہیں گے. بروکن جس میں رول ٹوٹ جائے گا. BROKEN بروکن پلورل. بروکن پلورل نہیں، اس میں نہیں جائیے، آپ لکھ لے سکتے ہیں بروکن پلورل. تو اب یہ جمع ہو گیا. تو اب اس طرح سے یہ جو علم صرف ہے، کوئی ریویژن اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ بنیادی اقسام 3 ہیں. ٹھیک ہے. جامد، مصدر، مشتق. اس کے بعد جنس کے لحاظ سے، جنس اگر صحیح نہیں پڑے گا تو میں سے پھر دوسرا لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ جیم ہے، یہ نون ہے، یہ سین ہے. جنس کے اعتبار سے اکارڈنگ ٹو جینڈر. پھر عدد کے اعتبار سے. ڈیڈ یو کمپریہینڈ اپ ٹو دس پوائنٹ؟ کوئی ایک صاحب بتائیں. افسر، از اٹ کلیئر اپ ٹو دس پوائنٹ؟ کلیئر. یہ بروکن پلورل کا نام بولے تو کلیئر نہیں. مکسر، ابھی یہاں لکھ رہا ہوں. مکیا تو یہ عربی کے نام یہ جو بھی ہیں، اگر اس سے لوگوں کو جو اتنی اردو نہیں آتی وہ جو ہے مکسر یسین ہے. مکسر معنی جمع مکسر، جس کو بروکن. اگر وہ مکسر کے لیے پریشان ہے تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. بروکن پلورل یاد رکھ لیجیے، ساؤنڈ پلورل یاد رکھ لیجیے. تو اس کے اصول ہوتے ہیں. یہ کس طرح سے بنے گا، یا بعض جگہ کوئی اصول نہیں ہوتا، ویسے ہی بنتا ہے. جیسے چائلڈ سے چلڈرن کوئی اصول نہیں ہے، وہ ویسے ہی بولا جاتا ہے. مین سے مین کوئی اصول نہیں ہے، ویسے ہی بولا جاتا ہے. وومن ہے، وہ تمام چیز. اب اس طرح سے عدد کے اعتبار سے ہم پڑھے کہ کتنے قسم کا اسم ہوتا ہے. کوئی ایک افسر جلدی بولو، عدد کے اعتبار سے کتنے قسم کا ہوتا ہے اسم؟ 3 قسم کا. کیا ہے وہ؟ واحد اور تثنیہ اور جمع. اور انگریزی میں بھی بول دو، سنگولر، ڈوئل اور پلورل. پلورل. تو یہ جو ہے عدد کے لحاظ سے ہوا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک بہت اہم کیٹیگری آ رہی ہے اور یہ بہت تفصیلی ہے. وہ یہ ہے کہ خصوصیت کے لحاظ سے یا کے اعتبار سے یا لحاظ سے ایک ہی بات ہے.
پھر مزید 2 قسمیں ہوں گی خصوصیت کے اعتبار کے لحاظ سے. پہلی کیا ہوگی؟ کون بتائے گا؟ یہ اور کون ہے؟ یہ صغرا بیگم ہے اور یہ ہے صغرا ہے آج. ہاں سر چلیے خصوصیات پھر جو ہے پارٹیکولر یا کامن کے لحاظ سے کیا 2 قسمیں ہوں گی. نمبر 1 بولیے کیا قسمیں ہوں گی؟ معرفہ یا کوئی اور بول سکتے ہیں پراپر ناؤن. کیا بولیں گے اس کو؟ معرفہ اور نکیرہ. دوسرا نکیرہ. پراپر ناؤن ہوگا. اور ایک کیا ہوگا دوسرا؟ کامن. اتنی انگریزی سب کو آتی ہے، امریکہ میں رہتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ اب اس کو یاد رکھنا ہے رکھیے یا نہیں. تو اگر اس کو جو لوگوں کے لیے اردو زبان مشکل ہے یا یاد نہیں رکھ سکتے اس سے کوئی پرابلم مجھے نہیں ہے. وہ ہے نہیں ہے معرفہ. معرفہ میں نے پراپر نام. اور پھر یہ ابھی بہت سے لوگ پریشان تھے، خدا رے کا وہ میرے سے بات کر رہے تھے، یہ معرفہ نکیرہ کس قسم کے بیڈ الفاظ استعمال کر رہے ہیں آپ کلاس میں، آئندہ سے ایسا مت بولیے. تو یہ معرفہ دیٹ از نتھنگ بٹ پراپر ناؤن اینڈ کامن ناؤن. ٹھیک ہے، ہم جب تک جو کر لیے پھر اس کا ایک کوئی ریویژن میں کر رہا ہوں آپ کے لیے. وہ یہ کہ ہم صرف اسم کی بات آج کر رہے ہیں. اسم کے اقسام ہم معلوم کر رہے ہیں. ایک تو جو ہے بنیادی قسمیں ہیں، کئی بار ریپیٹ ہو چکا ہے. اس کے بعد جنس کے اعتبار سے کیا ہے جلدی بتائیں. صدف حسین جنس کے اعتبار سے جمع. صدف حسین بولے تو صدف حسین ہی بولنا. جی السلام علیکم سر. جنس کے اعتبار سے جی جنس کے اعتبار سے 2 اقسام ہیں، مذکر اور مؤنث. بس ختم، مذکر یا مؤنث. اب پھر اس کے بعد اس عدد کے لحاظ سے کتنے ہیں؟ میں اس کو چھپا دے رہا ہوں. عدد کے لحاظ سے کتنے ہیں سر؟ نہیں بتاؤں؟ ہاں آپ ہی بتائیے. عدد کے لحاظ عدد کے لحاظ سے بھی اس کی 3 اقسام ہوں گی، واحد، تثنیہ اور جمع. چلیے واحد، تثنیہ، جمع. ایک مثال میں دیا، آپ قرآن سے یا اپنے معلومات سے کئی مثالیں ایسی نکال کے لکھ سکتے ہیں. کیا مثال دیا میں واحد کی؟ مذکر میں اس کے 3 قسم بتائیے. میں اس کو نیچے کر دیا یہاں پر، اور تھوڑا نیچے کر دیا. آپ نے تو وہ سجدہ کا بتایا نا، ہاں. تو جیسے ہم کیا کریں گے اس کو پورے شروع سے آئیں گے. سجدہ روٹ، سجدہ روٹ ورڈ ہے، اس سے ایک قسم بنا سجدہ. اب سجدہ جو کرنے والے ہیں وہ یا تو ایک ہوگا، 2 ہوں گے یا سارے ہوں گے. اب ان کو ہم سنگولر، پلورل یا سنگولر، ڈوئل یا پلورل کہیں گے. اس کے 3 مثالیں مذکر اور مؤنث کی دیجیے، یا دیکھ کے پڑھنے کا چانس چھوڑ دیا ہمیں. جی اس میں پھر ایک علامہ ایک ہو جائے گا. علامہ جیسے علم کیا تو علامہ کا ہوگا، جو نام ہوگا وہ کام کا نام. آپ کہاں چلے گا صدر؟ علامہ میں کہاں سے چلے گا؟ علامہ کہاں سے آ گیا یہ؟ اچھا جو آپ نے لکھا میں وہی بتاؤں. میں سمجھی مجھے آپ اچھا آپ وہ کہہ رہے ہیں علامہ، میں سمجھے وہ علامہ کا الگ چیز ہے. ہاں بتائیے. ویری گڈ. ہاں علامہ گڈ. ہاں وہ اس میں ہو گیا نا وہ. اب اس کا جو نام کام کا نام ہے وہ ہو گیا علم. علم ہو گیا. ویری گڈ. علم. اور اس کے بعد
काम करने वाले का नाम हो गया तो उसमें आएगा वो आलिम। फिर अगर वो दो होंगे तो दो से ज्यादा होंगे तो आलिमान होंगे। पहले दो के साथ तो सिर्फ अलिफ लगेगा सर, आलिमान। आलिमान, आन, और फिर जमा में ऊन। ये प्रोनाउंसिएशन करके बहुत काम आने वाला है। और कई अगर आलिम है तो ज्यादा के तो वाव और नून का इजाफा। क्या बोलेंगे उसको? आलिमून। आलिमून है ना। अल्लामा से इल्म, इल्म से आलिम, आलिम से आलिमान, आलिमान से आलिमून। अगर कोई मुअन्नस है आलिमात। एकदम वहाँ चले गए प्लूरल पे। तीनों बताइए। तीनों के साथ आलिमा, औरत का नाम होगा आलिमा। और नाम जो मौलिमा, तो आलिमा और मौलिमा एक ही हो जाएगा। आलिमा होगा सिर्फ वो जो मौलिमा फिर एक अलग चीज बनती है, वो भी नहीं कहना। आलिमा और दो अगर औरतें हैं जो इल्म रखती हैं तो उसके साथ आलिमात। आलिमा, आगे ताल लगा देंगे ना सर। अरे मैं डुअल की बात कर रहा हूँ ना। आलिमानी नहीं, वो तो मुज़क्कर हो गया। फिर सर ते के साथ आलिमात और डुअल। तुम तो पुराने स्टूडेंट है, फिर ऐसे क्यों कर रही हो? आलिमानी, आलिमोना, आलिमा, आलिम। दूसरा कौन? Who can help me? मतानी। वेरी गुड। आलिमानी। और उसके बाद बड़ा पे आएगा आलिमा। फिर किसी का ये पूरे लेते हैं सबसे बड़ी कोई और एक ये कौन है? सदफ म्यूट कर लो। और कौन है? म्यूट नहीं है। ओके, अब मैं जिससे पूछा वो बताएगा। कोई और इसम लेके उसका सिंगुलर। आसिफ भाई का भी ऑन है माइक। आसिफ सदफ के हस्बैंड आसिफ हुसैन। आसिफ हुसैन ओनली माइक उसको ऑफ करते नहीं वाला। आसिफ अब ऑफ हो। चलिए, अब वो एक और कोई, ये पूरे 6 बताना है। कोई और दूसरा इसम लेके है हमारे पास नहीं है, आप बताएंगे। कोई एक इसम लेके पूरे 6 मुज़क्कर का सिंगुलर, डुअल एंड प्लूरल, मुअन्नस का सिंगुलर, डुअल एंड प्लूरल। यू राइट कम फ्रॉम द रूट वर्ड एंड फ्रॉम द रूट वर्ड टू द ड्राइव्ड इसम, और उसके वो तीनों हालतें। यस और नो फॉर यू बोल दीजिए। नो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेरी गुड, समझ गए सब लोग। सलाह माने वो जो है दुरुस्त किया। सलाह माने भी बताते जाइए। सलाह। हाँ, उसके बाद फिर उसका जो इसम निकलेगा क्या है? वो ड्राइव मुश्तक। वेरी गुड। चलिए उसके फिर पूरे सालिहानी, एकदम सालिहान पे चले गए। सालिहन, सालिहानी, सालिहोना, सालिहोना। हाँ ठीक है। उसके बाद मुअन्नस सालिहतुन, सालिहातुन, सालिहतानी, सालिहतानी, सालिहातिन, सालिहात। और एक वर्ब हम करेंगे और भी आगे। इसको हम यही सिलसिले से इसको करते रहेंगे। एक लास्ट इसम और को लेगा। एनीवन हियर? सदफ हुसैन। और सदफ का बोल दिए। आसिफ हुसैन।
Can you take any ism and give me the root word, derived ism and three? جی السلام علیکم بھاگوت. تو ہم ایک تو اسم لے لیتے ہیں, روٹ ورڈ لیتے ہیں ناصرہ, اور اس کا جو ویری گڈ گڈ ناصر ہو جائے گا جو گڈ. چلتے جاؤ جلدی جلدی. ویری گڈ. چلو ناصر ہو گیا. اس کے بعد تینوں بتاؤ. مذکر ناصرانی اور ناصرونہ ہو گیا. ناصر ناصرانی ناصر ناصرانی ناصرونہ. مؤنث یہ بہت سے خواتین کے نام بھی ہوتے ہیں. ناصرہ ناصرہ ناصرتانی ناصرتانی ناصرت. اس کے پلورل ہو جائے گا. کیا ہوگا پلورل؟ ناصرات ناصرات. ناصرات جیسے جو لکھ لے رہے ہیں ناصر بھی لکھ لیجیے. اب ایک ساما ہے, ساما, اینڈ آئی وانٹ انصار. ساما کے معنی کیا ہے؟ ساما وہ روزہ رکھا. وہ روزہ رکھا. اس کا اسم سائم. سائم. ویری گڈ. کم آن گیو می دا 6 3 of masculine gender and 3 of feminine gender. سائم, سائمان, سائمون. سائمانی. سائمون. چلیے جلدی. سائما, سائمتان, سائمتانی, تانی, اونا. یہ سارے پروننسیشن بہت کم آنے والے ہیں. اس کی پریکٹس کرنا پڑے گا. سائمانی 2 روزہ رکھنے والے. سائمون اون. سائمونا, سائما مؤنث واحد. سائمتانی 2 سائمات. سائمات. اب وہ جس کو بھی ہے وہاں سے اگر نہیں مل رہے ہیں تو سورہ الاحزاب کی آیت نکال لیجیے اور اس کو تھوڑی سی تیاری کریے. اٹ از یور جاب اینڈ وی ول ڈو دس آلسو انشاءاللہ. اس کی بھی کر لیتے تھے, مقصر کی بھی پریکٹس. مقصر ابھی نہیں بتا رہا ہوں, جب میں پھر اس طرف آؤں گا تو وی ول ڈو مقصر آلسو. جی ابھی مقصر نہیں, جمع مقصر ہے, اس کے قاعدے ہیں اور پھر وہ جو ہے انشاءاللہ. چلیے اب اس کے بعد ہم جو ہے یہاں پر ایک آخری لیے تھے, وہ ہے خصوصیت یا عموم کے لحاظ سے, عام یا خاص کے لحاظ سے. یہ خصوصیت کے اعتبار سے, یا اس کو ہم یوں کہیں گے کہ عام, یہ کھانے والا آم نہیں, عام یا خاص کے اعتبار سے. عام یا خاص کے اعتبار سے کتنے قسمیں ہوئے؟ کتنی قسمیں ہوئی؟ ممتاز رضیہ 2. ممتاز رضیہ 2. ان کی آواز تو نہیں آئی. معرفہ اور نکیرہ. نکیرہ انگریزی میں پراپر نام اینڈ کامن نام. آپ دیکھیے معرفت, یہاں پر ایک تھوڑا سا آپ کو سیکھنا ہے کہ معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں. معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں.
ٹھیک ہے، پہلے ہم کیا کر رہے ہیں، ایک سلسلے سے بہت سی چیزیں ہم کر رہے ہیں کہ علم میں صرف کیا ہوتا ہے، وہ ایک مفرد کلمے کے بارے میں بات کرتا ہے، اس کے کیٹیگریز کے بارے میں بات کرتا ہے، اس کے کنسٹرکشن کے بارے میں بات کرتا ہے، اس کے قسموں کے بارے میں بات کرتا ہے، مکمل بات ایک ہی واحد کلمہ، دو کلمے نہیں آئیں گے بیچ میں، تو اس کو جو ہے ہم علم صرف کہیں گے۔ اب معرفہ، میم عین ہے، یہ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو ہجے آپ لکھ لیجیے، میم عین رے سے ہا، معرفہ، دس از عین، معرفہ، نکیرہ، نکیرہ دیٹ مینس کامن نام۔ اب اس میں دیکھیے نمبر 1، ہمارے صدف بولے تو میں تھوڑا سا ادھر کنفیوز ہوتا ہے۔ نمبر 1، ایک اسم ہوتا ہے جس کو علم کہتے ہیں، علم ایک اسم ہوتا ہے معرفہ کی کیٹیگری میں، نمبر 1 جسے علم کہتے ہیں۔ علم کے معنی کوئی مثال دے سکتا ہے؟ علم کسے کہتے ہیں؟ کوئی خاص نام جو کسی چیز کو دیا جائے، کوئی خاص نام، جیسے ہر شہر مکہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہر شہر مدینۃ المنورہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہر شہر حیدرآباد ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہر شہر کراچی ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ تو جو خاص نام کسی چیز کو دیا جائے، شہر کو دیا جائے، تو وہ علم کہلائے گا۔ It's a particular name given to any common noun۔ ٹھیک ہے، جیسے ہر لڑکا احمد نہیں ہوتا، جس کو جو نام دے دیا تو وہ علم ہو گیا۔ What is the definition of علم؟ Anyone here؟ جو نئے لوگ ہیں اس میں سے کون ہے؟ یہ فرح تارا آ رہے ہیں آج کل، فرح تارا ہیں؟ ہاں چلیے، علم کی کوئی مثال، ہاں پہلے بولیے آپ کیا ہے اس کا ڈیفینیشن؟ کوئی خاص نام دیا جائے۔ کہاں رہتے ہیں آپ؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ ہم رہتے شکاگو میں۔ چلیے پھر اب علم کی مثال میں آپ کہیں، یہ خاص نام ہے شکاگو۔ بالکل شکاگو ہو گیا، اور کوئی ایک آدھ مثال اور دے سکتے ہیں علم کی؟ ٹیکساس میں سین انٹونیو ہے، ایک خاص نام ہے۔ ہاں چلیے، ایسے جتنے بھی نام ہیں اس کو شہر بولیں گے، وہ جو ہے نکیرہ ہو گیا، لیکن کوئی خاص شہر کا نام، کسی خاص آدمی کا نام، خاص چیز کا نام، وہ تو اسے علم کہیں گے۔ نمبر 1 علم۔ نمبر 2 جو نکیرہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اینی ون؟ جو نکیرہ ہے، نہیں تو نہیں بول دینا فوری، جلدی، مجھے انکار نہیں کرنا۔ معرفہ کے بتا رہے تھے نکیرہ کے؟ معرفہ میں نمبر 1 علم، نمبر 2 یہ معرفہ میں جو پراپر ہے، جی نہیں پاس آن ضمیر۔ چلیے دوسرا ہے ضمیر۔ ضمیر معنی پروناؤن، یہ ہم تفسیر سے کریں گے۔ ضمیر کے معنی پروناؤن، ہر پروناؤن معرفہ ہوگا، ہر پروناؤن معرفہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، نمبر 2، نمبر 1 علم ہے پروناؤن۔ اب یہ پروناؤن پرسوں بھی میں بتایا تھا، ہی دے، شی دے، یو وہ پرسوں بتایا تھا۔ یہ 14 ہے، یہ ہم ایک کلاس میں کریں گے، اس کی تھوڑی پریکٹس کرنا پڑے گا، انشاءاللہ ہو جائے گی۔ بہت سے لوگوں کو ابتدا میں ہم کئی دن تک اس کی پریکٹس کرائے تھے۔ اور اس کے بعد نکیرہ کی تیسری قسم کیا ہے؟ اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن میں یہاں پر موصول، اسم موصول، یہ بھی کمیشن جو ہے لوگ کہتے رہتے ہیں، یہ ہم جب قرآن کی تفسیر کا اسم موصول ہے،
اب اس کا موصول کی تعریف کیجیے. ہمارا واٹ از موصول؟ موصول تو ہمیشہ کہتے رہتا ہے نا بڑی آسانی سے تفسیروں میں یہ موصول ہے اس کی صلہ ہے. واٹ از موصول؟ ہمارا ہے یس اور نو؟ ہاں ہے تو پھر موصول کیسے کہتے ہیں؟ یہ تو ہمیشہ تفسیر میں بولتے رہتے. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ از موصول؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف موصول؟ جو آگے اپنا کسی کو آگے پوری کسی کی خبر دے رہا ہو، پوری آگے اس کا صلہ ہو، کسی اللہ کی اس طرح. یہ سب نہیں پوچھا میں. واٹ از دا ڈیفینیشن آف موصول؟ موصول موصول وصول، جو وصول کر رہا ہوتا ہے. نہیں موصول جو ہے وہ ہوتا ہے ورنہ کون دے رہا ہے؟ بولیے موصول ریلیٹو پروناؤنز ہوتے ہیں سر. یس. واٹ ڈو یو مین بائی ریلیٹو؟ پوزیسو پروناؤن ہوتا ہے یہ موصول. اس کے معنی جو کے ہیں. اب وہ جو ہے اپنی جگہ کچھ نہیں ہوتا. بعد میں جو لفظ آئے گا وہ اس میں موصول کا صلہ ہوگا. وہ جو کون ہے؟ الذین آمنوا، الذین کفروا، یہ جتنے بھی آئیں گے یہ وہ جو آئے گا اسے موصول کہیں گے. موصول وہ اسم ہے جس کے اندر ایک اسم چھپا ہوا ہوتا ہے تو اس کو پوزیسو پروناؤن کہیں گے. پوزیسو پروناؤن جو اپنے اندر ایک اسم کو چھپایا ہوا رکھا ہے. خالی الذین بولنے سے کام نہیں ہوگا. جب ہم الذین کہیں گے تو اس کو جو ہے پھر کفروا یا آمنوا بولنا پڑے گا. تو وہ موصول ہے. اس کے وہ جو چھپی ہوئی چیز ہے اس کو آپ باہر نکالیں گے تو وہ صلہ ہوگا، موصول ہوگا. ابھی صلہ نہیں ہے. چلیے اس کے بعد تیسری کیٹیگری، چوتھی. تین تو ہو گئے نا. کس کے کیٹیگریز پڑھ رہے ہیں ہم؟ یہ سائنس کس کے پڑھ رہے ہیں؟ کس کے قسمیں پڑھ رہے ہیں؟ بس ختم. معرفہ کی پہلی قسم کیا ہے؟ علم. دوسری ضمیر. تیسری موصول. اور چوتھی اس میں اشارہ ہوگا. اشارہ. اشارہ کو ہر جگہ اسم لگائیں گے. اس میں معرفہ، اس میں علم، اس میں یا پھر اس کو خالی ضمیر کہیں گے. اس میں موصول یا موصول بھی کہیں گے. اس میں اشارہ. ٹھیک ہے. اشارہ کا معنی جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے کہتے ہیں ذالک الکتاب، ھذا قلم، ھذا کہتے ہیں تو کسی وہ جو ہے خاص بن جاتی ہے وہ چیز جس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں. اب یہ اس کے موصول کتنے ہوتے ہیں یہ بھی تو میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. 750. ٹھیک ہے. میں یہ جو ہے یہ ساری چیزیں دس از اونلی اسپریڈ پلان ہے ہمارا کہ ہم پہلے بہت تفصیل سے مفرد کلمے کے بارے میں یہ پورے اس کی مثالیں ہیں. الذی، اللتی، اللاتی جو بھی ہیں یہ پورے اللذانی، الذین، یہ سب ہم موصول کے بارے میں مزید تفصیل سے پڑھیں گے. لیکن دس از اوور پلان. دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. واٹ از دا فیلڈ آف صرف. صرف کہاں تک لے جائے گا. ایک ہی کلمے کے بارے میں ہم جتنے معلومات دے سکتے ہیں وہ بنتا کیسے ہے، اس کی شکل کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، یہ ساری چیزوں کو علم صرف ڈسکس کرے گا. اور فورتھ ون اس میں اشارہ ہے. اینڈ ففتھ ون کون ہے؟ میرا سر بھی تو لگانے سے معرفہ بنتا ہے. معرفہ بال لام کہیں گے اس کو. الف لام. یعنی کسی کو بھی کتاب، الکتاب
کتاب الکتاب قلم القلم، اس کو ہم کہیں گے معرفہ بال الف لام، الف لام لگانے سے جو اسم بنے گا وہ معرفہ. اس کے کئی کیریکٹرسٹک ہوتے ہیں. معرفہ کبھی تنوین نہیں لے گا. یہ دھیرے دھیرے ہم تھوڑا سا ایک ایک پلان بنا کے اس کو ختم کریں گے. لیکن آج میں صرف صرف کا ایک آپ کو نقشہ دے رہا ہوں. دیٹ از واٹ وی شوڈ نو. جب ہم کوئی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو اس کی صرفی تحلیل ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے. تو اس میں صرفی تحلیل میں ذالکہ اپنی جگہ ایک اسم ہے. وہ کس قسم کا اسم ہے؟ کتاب اپنی جگہ ایک اسم ہے. اس میں الف لام ہے، کس قسم کا اسم ہے؟ معرفہ ہے، نکیرہ ہے. اس کا نکیرہ ہوگا تو خالی کتاب ہوگا. لا ریبہ یہ کیا چیز ہے؟ اس میں لا آنے سے وہ ریب کیا ہو گیا، ریبہ کیا ہے، اور پھر لا کا کیا مقام ہے. فی کیا ہے؟ وہ حرف ہے. فی ضمیر ہے. یہ دس از اونلی کالڈ صرفی تحلیل، جس میں ہم ایک کلمے کے بارے. اکثر یہی ہوتا ہے جب میں تفسیر میں آپ سے آیت پڑھواتا ہوں تو بہت سے لوگ دو دو کلمات کو ملا کے ایک کلمہ ہے سمجھتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایک کلمہ جو ہوتا ہے اسی کی حد تک جو باتیں ہم کو معلوم ہیں وہ حرفی تحلیل یا صرفی انالیسس کہلاتی ہے. اس کے بعد پانچواں معرفہ بال الف لام. اس کے بعد چھٹا جو چھٹا ہے 6th ون کیا ہوگا کوئی بتا سکتے ہیں؟ سر میں بتاؤں؟ ہاں سر مضاف الی المعرفہ. ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. اور وٹ از دا 7th ون؟ کل 7 ہی ہوتے ہیں بس. یہ کو پکارنا، ندا. یس، منادا، دیٹ از کالڈ منادا، جس کو پکارا جاتا ہے. یا ایھا النبی، یا رسول، یا بنی اسرائیل، ان کو پکارا. منادا، میم نون الف تال، یہ منادا. پھر لکھ رہا ہوں یہ منادا، میم نون الف دال، یہ منادا کا. اور یہ جو ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ اپنے اس میں 2 گروپ آف ورڈز بنتے ہیں، اس کو ہم کون سا مرکب کہتے ہیں؟ مضاف الیہ. یاد ہے نا؟ مضاف الیہ جو کہتے رہتے ہیں. تو ہر مضاف جو کسی مضاف الیہ کا اسم ہو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے. کتاب اللہ مضاف اس میں کتاب معرفہ ہے یا پھر نکیرہ ہے؟ کتاب معرفہ ہے یا نکیرہ ہے؟ کتاب نکیرہ ہے. نکیرہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اسم اگر لگائیں گے تو یہ مضاف الیہ کا مضاف بن گیا. تو یہ اگر تھے کہ دیکھنے میں نکیرہ ہے لیکن یہ کیا بن جاتا ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ سے اس کی نسبت ہوگی تو وہ بھی ہر مضاف. یہ 7 قسم معرفہ کے ہیں. یہ 7 قسم معرفہ کے ہیں. اب اس کے بعد نکیرہ کی قسمیں ہوں گی. پہلے ہم یہ تمام چیزوں کے بارے میں جہاں جہاں جو بات کرنا ہے، جمع کیسے بنانا ہے، تسنیہ کیسے بنانا ہے، اس کی کچھ پریکٹس. لیکن یہ صرف لکھ لے کے پھر اس کو بند کر کے پھینک دینے سے کبھی بھی نہیں سیکھ سکیں گے. میرا جذبہ یہ ہے کہ ایوری ون ہو ہیز جوائنڈ می is expecting to receive some knowledge of Arabic from me. تو میں جتنا میرے پاس ہے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ وہ آپ تک ٹرانسفر کر سکوں. اس کے لیے جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے، جس کو جو لکھ لیا ہے اس کو ایک بار دیکھیں گے نہیں اپنے طور پہ قرآن میں، یہ تمام چیزیں جو اب تک ہم کریں یہ معرفہ ہے.
معرفہ کی ہے. تب اس کو ایک بار ویری speedily I will brief what we have learned. We have learned a plan about the branch which is called the surf, and surf is that branch of a language or Arabic. We discuss this only with a single word, single kalima. उसमें कोई बीच में आएगा नहीं, कोई जॉइन नहीं होगा. उसमें पहला हम इसम लिए, इसम के जो हम वो किए, एक कितने किए, 1 2 3 4 किस्में किए. 4 किस्में कौन सी है, कोई रिपीट कर सकता है? मैं इसे छुपा दे रहा हूँ. व्हाट आर द 4 काइंड्स ऑफ इसम? जो बिल्कुल बेसिक क्लासिफिकेशन है. अंसार, व्हाट आर द 4 काइंड्स ऑफ इसम? इसम की बुनियादी 3 है, जामिद, मश्तक, जामिद, मजदर, मश्तक. वेरी गुड. उसके बाद जिन्स के लिहाज से 2 मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर के लिहाज से मुज़क्कर मुअन्नस में मुज़क्कर के तीसरे किस्म के अदद के हिसाब से 3 वाहिद, तस्निया, जमा. उसी तरह मुज़क्कर के 3 होंगे, मुअन्नस के 3 होंगे, है ना. उसके थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कुरान से, या कोई भी अगर आपके ज़हन में लफ्ज़ है, वो लफ्ज़ है तो उसके वाहिद, मुज़क्कर, जमा, और उसमें कोई मुश्किल नहीं है. वो अगर जमा मुक्तसर नहीं है तो फिर खाली आनी, होना, कहानी और हाथ पे खत्म होगा. फिर उसके बाद हम आम और खुसूस के लिहाज से कितने किस्में हैं? 2 किस्में हैं, मारिफा और नकीरा. बिल्कुल. मारिफा के हम कितने किस्में बताएं? 7. कौन सी? अलम, ज़मीर, मौसूल, इशारा, मारिफा बिल अलिफ लाम, मुज़ाफ, मुनादा. ये सब लिख लिए थे ना, वो पढ़ दिए या खुद से? अब नेक्स्ट टाइम मैं इसे लिखे तो पढ़े. वेरी गुड. आप जो लिख लिए, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डेफिनेशंस भी पूछूंगा और जो इसके कैटेगरीज पूछूंगा. फिर एक एक कैटेगरी के बारे में हम तफसील से सीखेंगे. फिर इसके बाद हम मुश्तक इस्म की तरफ जाएंगे. फिर उसके कितने किस्में हैं. फिर फेल के तमाम गर्दान वो सर्फ का काम है, उसका कॉन्जुगेशन सर्फ का काम है, हर्फ की तादाद बताना सर्फ का काम है, लेकिन क्या अमल करेगा वो सर्फ का काम नहीं. क्लियर हमको लाइन खींचना है कि सर्फ वो कौन सा इल्म है जो सिर्फ मुफर्रद कलीमे के बारे में तमाम मुताल्लिक़ा मालूमात देता है, उसके बारे में. अब ये एक फेल मुफर्रद कलीमा है, उसके कई किस्में हैं, कई किस्म के फेल होते हैं, 4 किस्म के. फिर उसी तरह से मुश्तक से और कई इस्म निकलते हैं, वो आज नहीं करें हम. इज दिस और दीज इंफॉर्मेशन आर वेरी बेसिक और यूजफुल फॉर यू? कोई बताएं मुझे फीडबैक. जी, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है. अच्छा रिवीजन भी हो गया, फिर मालूमात भी हो कुछ गई. लोग होंगे जो पहले से कुछ पढ़े हुए होंगे, लेकिन उनके लिए भी एक रिवीजन हो जाएगा, एक ऑर्गेनाइज तरीके से. अब मैं बताना चाह रहा हूँ, वरना बीच तफसीर में ये मौसूल है, ये सिला है, वो कभी भी समझ में नहीं आता. तो मरकबा तो खैर जब नहू में जाएंगे तो आप जो है एक एक कलीमे को लेके उससे मुताल्लिक़ तमाम चीजें, ये आपके पास नोट होना चाहिए. मेरे पास तो होगा नहीं, मैं इसको शायद इरेज कर दूंगा, लेकिन आप अपने लिहाज से जब आएंगे तो हम एक एक चीज को लेके उसके बारे में तफसील से बात करेंगे. इसके लिए और पुराने लोगों को कुछ बोरिंग हुई, जो पुराने पूरा रिवीजन हो गया. किताब सर्फ पढ़ी तो नहीं, उसमें भी इतना क्लियर नहीं समझ में आया. नहीं, ये हमारे पास के कुछ पुराने हैं, 4-5 रह गए हैं, ये कुछ हैं जो थोड़ी बहुत ग्रामर सीखे थे. डिड यू गेट ए रिवीजन और समथिंग क्लियर? Humaira, are you there?
Yes or no? क्लास छोड़ के चले गई सर। सर एक रिक्वेस्ट है, ये जो आपने पूरा लिखा है सारा, इसको सेव जरूर करना। ये तो पूरा रिकॉर्डिंग हो रही है ना, सेव हो रहा है ना ये रिकॉर्डिंग में? अभी उसमें तो बिल्कुल हो रहा है। एक डॉक्यूमेंट के तौर पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, आप इसको वन नोट पे कर रहे हैं ना? हाँ, वन नोट पे कर रहा हूँ। वन नोट में ही इसको सेव कर लीजिएगा, उसकी ऑप्शन मिल जाएगी। वन नोट में कहाँ पर सेव करूँ इसे? तो इसमें टॉप लेफ्ट पे आपके पास ऑप्शन होगी, क्लास के बाद मैं बता देता हूँ। उससे फाइल में आप इसको सेव कर सकते हैं बाय नेम, उसमें इंशाल्लाह हम इसको फर्दर आगे भी करेंगे। यहाँ देखिए लिंक टू लिंक टू मैच, इंटरनेट स्पेस शेयर, ड्रॉ विद टू। टॉप लेफ्ट पे देखिए फाइल है, फाइल नहीं है, टाइप है, फाइल है, ओके। इसको क्लिक करो। जी बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ है नेटवर्क इंफॉर्मेशन, जो सारे आगे। इसको अगर आप प्रिंट करते हैं तो PDF कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट पे देखिए, नीचे प्रिंट है, फोर्थ ऑप्शन प्रिंट है, PDF कर लें तो आपके सिस्टम पे ही इंफॉर्मेशन न्यू ओपन प्रिंट कर दें इसको। वेरी गुड, चलिए प्रिंट कर दिया इसको। अब ये जितना आपने लिखा है इंशाल्लाह इस पे सेव हो जाएगा। अच्छा, ये उसमें भी आ जाएगा ना हमारी वेबसाइट पे? जी इंशाल्लाह उसको भी ऐड कर देंगे। PDF में इसको सेव कर लीजिएगा तो कंप्यूटर में सेव। तो PDF कहाँ है यहाँ पर? आप इधर प्रिंट पे क्लिक करें। हाँ कर दिया मैं तो। अच्छा, प्रिंट प्रीव्यू भी बता रहा है यहाँ पे, प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करें, प्रिंट वाले पे। अच्छा, अब इसको इसमें आप लेफ्ट देखिए PDF की ऑप्शन यहाँ प्रिंट ही कीजिए। यहाँ से लेफ्ट से ऊपर अगर आप देखिए ऑप्शन तो दे रहा है, इनमें से अगर आप यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे तो आपकी वेबएक्स डॉक्यूमेंट लोड हो सकते। अच्छा, फिर कहाँ पर करेंगे इसको? प्रिंट टू फाइल पे क्लिक करें। ये देखिए इसकी प्रिंट टू फाइल लिखा है, प्रिंट टू फाइल का। ये पेज रेंज है, ये है सिलेक्शन है, करंट है, ये यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कॉपीज है, ये प्रेफरेंस के लेफ्ट पे चेक से बात करेंगे, प्रेफरेंस से लेफ्ट साइड प्रिंट टू फाइल। अच्छा, इसे चेक कर दो। वेरी गुड, अब क्या करो? अब प्रिंट कर दें। वेरी गुड, अब ये मिटेगा नहीं ऐसे। ये फाइल नेम पूछ रहा तो फिर उसको वही लैंग्वेज क्लास में करता, फिर हमारे पास वही लिख दो ना, इसको लिख दीजिए। लैंग्वेज क्लास आज की डेट के साथ रख दिया तो आप फिर वो हर लैंग्वेज क्लास भी वो डेट के साथ आ जाती। ठीक है, 080720 सेव कर देता है। एक कपल ऑफ वीक्स इंशाल्लाह हम जो है ये अपना वो जो हिस्ट्री ऑफ इस्लाम है वो बहुत आसान है, उर्दू में है, वो कभी भी हो सकता है। थोड़ा सा ये बेसिक काम हम कर लेते हैं ताकि नए जो हजरात हैं और पुराने हजरात का रिवीजन भी हो जाए, तो ये सबके काम इंशाल्लाह आ जाएगा। दानिश, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इंशाल्लाह वजीर सर, अगर बार बार इसको हम देखते रहेंगे तो याद होगा। वैसे ऑनेस्टली मेरे लिए काफी सारी चीजें से बहुत सारी मिल थी, मुझे बैठ के देखना पड़ेगा इसको। जो प्लान बना है एक एक चीज लेकर उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हमें तफसील से डिस्कशन भी करेंगे, उसके बारे में मालूमात भी, तो वो भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। कंफ्यूजन है, मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, आपने मुझे बताया तो कभी ये जो उत्तर और मस्तक आपने बताए थे उसमें अभी जो हमने मिसालें की
इसकी किस्म की तस्कीर तानीम के हवाले से अगर सजदा को मस्तर मान के मस्जिद मसाजिद वगैरह उसके मस्तक कहेगा। अब वो जो है ना, अभी जो मस्तक का जो हमारे पास एक कालम है आगे, है ना जी, अभी आएगा, ये उसमें आएगा। ठीक है, मतलब वो भी इसको मस्तक करेगा। मस्तक कितने किस्म का होता है, मस्तक के भी किस्में हैं। आज तो हम सिर्फ जो है ये उसके काइंस बताया, मस्तक के भी किस्में होंगी कि मस्तक कितने किस्म का होता है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें भी एक मस्तक होता है, इसमें फाइल भी होता है, इसमें मफूल भी होता है, इसमें तफजील भी होता है, इसमें मुबालगा भी होता है ना, सिफत मुशब्बा भी एक मस्तक होता है। तो ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। मस्तक के भी कई किस्म, कोई से हम निकालेंगे तो वो जो है खाली एक उसका इसम बनेगा या किसी फाइल का इसम बनेगा। जैसे अभी हम साजिदों की या साजिद की जो मिसाल लिए थे, वो जो है इसमें फाइल है, वो फेल करने वाला। कभी मफूल भी होगा इसमें, मफूल है ना, मस्जूद है ना, वो सभी भी मस्तक में क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। तो मेरी इस कोशिश से कुछ फायदा हो रहा है, तो दुआ कीजिए कि मैं सही और पहुंचा सकूं, और अल्लाह ताला मुझे सब्र और इस्तकामत दे और आपको फहम अता फरमाए और इससे पूरा फायदा उठाएं इंशाल्लाह। ये मरियम, तुम्हारे भी कुछ समझ में आया? मरियम जी Did you follow anything? जी अंग्रेजी भी थी बहुत सी, उसमें मैं समझा। ओके, तमाम। सर मैं मद्रास 5 और 6 के बीच में क्या लिखा हुआ है? मुजाफिल है, हमेशा तफसीर में इसका जिक्र आता है। इससे पहले क्या है? मारिफा बिल अलीफ लाम, अलीफ लाम के साथ मारिफा बनाना। सही। अब फिर वो मजाक है, मजाक है। क्या करे तो सुमेरा क्या बोल रहे थे? सुमेरा, यू आर सेइंग समथिंग? ये ठीक है, मैं फोन से जरा दूर थी। आई एम सॉरी, आप मुझे पुकार रहे थे, मुझे पता था, लेकिन आप क्या पूछ रहे थे मुझसे? अब कुछ बीच में बोल रहे थे ना, अभी नहीं बोल रहे थे। मैं ये कह रही थी कि उस वक्त आप मुझे बुला रहे थे, मैं जरा फोन से दूर थी, तो मैंने आपको जवाब नहीं दिया। तो आप कुछ पूछ रहे थे मुझसे? क्या पूछ रहा था मुझे खुद याद। ओके दुआ करा लें इनसे सर। नहीं, क्यों आप क्यों नहीं करते दुआ? ये कभी कभी करा लें। आप नहीं करना चाह रहे? नहीं करना चाह रहे, ऐसे कोई बात नहीं। फिर चलिए, या अल्लाह इस काम को आसान बना दीजिए, तमाम हजरात को फहम अता फरमाइए, इससे फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाइए। जितने लोग परेशान हैं, जो बीमार हैं या और तरह से कोई परेशानी है, तो अल्लाह हर चीज को आप आसान कर दीजिए, परेशानियों को दूर कर दीजिए, तमाम मरीजों को शिफाए कामिला अता फरमाइए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इस हमारी जो छोटी सी कोशिश नहीं की है, अगर ये नहीं की है, तो इसके तुफैल में तमाम दुनिया से इस मूजी वायरस को दूर कर दीजिए, तमाम लोगों को महफूज रखिए। अगर कोई इससे मुतासर है तो उसे शिफाए कामिला अता फरमाइए, हर एक की मदद कीजिए, सुकून क़ल्ब अता फरमाइए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बाबा। इसका एक बड़ा फ्लो चार्ट बनाना चाहता, वो भी करेंगे इंशाअल्लाह। बड़ा ऐसा ये कंप्यूटर पे ही बड़ा चार्ट बनाना, ये हमारे को 4-5 पेजेस लग गए इसमें। अब कल आइए शेयर कर सकते हैं तो करेंगे, या फिर दानी से काम करेंगे इंशाअल्लाह, बात करेंगे। मैं कुछ बना सकती हूँ मगर नहीं, अभी पहले थोड़ा तुम सुकून में तो आ जाओ।
ٹھیک ہے انشاءاللہ بات کروں گا میں دانش سے بھی، یا پھر میں کچھ کر سکتا ہوں، یا اور کوئی ایسے حضرات ہیں جو اسپاٹ ہے دیکھے تو پورا ایک نظر میں دکھ رہا، مگر ہمارے کاپیوں میں الگ الگ ہو رہا ہے وہ پیجز سے۔ انشاءاللہ چلیے اس کے بارے میں ہمارے پاس ٹیکنیشین سے ہم سے بات کریں گے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ کیا آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں تو کر کے بتائیے۔ نہیں میں بنا سکتی ہوں صاحب مگر پیپر پہ، مگر میرے کو یہ اسکول اس میں ڈالنا کرنا یہ سب نہیں آتا اس میں۔ دیکھیں گے اگر ہے کوئی اچھی چیز تو ہم کسی کے دانے سے کیسا طرح ہے پورا ایک پیپر پہ، پورے ایک پیج پہ فلو چارٹ۔ اوکے، جس طرح سے اس کام میں ہیلپ کر سکتا ہے وہ سب جو ہے سب آپ کے مستحق ہوں گے انشاءاللہ۔ چلیے اللہ حافظ۔